ناظرین آداب۔ مورخہ 4 ستمبر 2025 مطابق 11 ربیع الاول 1447 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ ملک کے مختلف حصوں میں طوفانی بارش اور بادل پھٹنے سے عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ جموں کشمیر، ہماچل پردیش، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور اڈیشہ سمیت کئی ریاستوں میں شدید بارش اور سیلابی صورتحال نے تباہی مچا دی ہے۔ حکام کے مطابق اب تک درجنوں افراد کی جانیں جا چکی ہیں، جبکہ کئی قومی شاہراہیں زمین کھسکنے اور پانی بھرنے کی وجہ سے بند کر دی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے لیے الرٹ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جموں و کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، شمالی پنجاب، شمالی ہریانہ، مشرقی راجستھان اور اتر پردیش کے کچھ حصے، مدھیہ پردیش اور اڈیشہ میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ہندوستان دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت ہے اور اگر یہ رفتار جاری رہی تو 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان کا ہدف ممکن ہے۔ لوک بھون آڈیٹوریم میں سمرتھ اتر پردیش وکست اتر پردیش 2047 مہم کے آغاز کے موقع پر ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اتر پردیش کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہندوستان اور یوپی کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس طرح کا ہندوستان اور اتر پردیش چاہتے ہیں وہ ہمارے ویژن میں بھی ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس یعنی پرنسپل مولانا ارشد مدنی نے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کے عمل شروع کیے جانے کی پہل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی اسلامی اسکالروں کا ایک وفد موہن بھاگوت سے ملاقات کرے گا اور ہندو مسلم کے درمیان تعلقات بڑھانے پر زور دے گا۔ RSS سربراہ نے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے قیام کی 100 سالہ تقریب پر اپنے دہلی لیکچر سیریز میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے ہندو سماج پرجوش اور مسرور ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ موہن بھاگوت کو شہر دیوبند سے بھرپور حمایت بھی حاصل ہے، یہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ عام مسلمانوں نے بھی بھاگوت کی پہل کا دل سے خیر مقدم کیا ہے۔ GST کونسل کی میٹنگ آج بدھ کے روز شروع ہوئی۔ کونسل نے بدھ کو جوتوں اور کپڑوں پر ٹیکس کی شرح میں کچھ بڑی تبدیلیوں کو منظوری دی ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ اس سے گاہکوں اور تاجروں دونوں کو ریلیف ملے گی، ساتھ ہی MSME رجسٹریشن کے حوالے سے بھی راحت دی گئی ہے۔ یہ فیصلے وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کی زیر صدارت GST کونسل کی 56ویں میٹنگ میں لیے گئے۔ میٹنگ میں ریاستوں کے وزرائے خزانہ نے بھی شرکت کی۔ اکنامک ٹائمز کے مطابق نئی تبدیلیوں کے تحت اب 2500 روپے تک کے جوتے، چپل اور کپڑے 5% ٹیکس کے دائرے میں آئیں گے۔ اس تبدیلی کا مقصد ٹیکس کے نظام کو آسان بنانا ہے اور اس سے قواعد پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ شہری ترقی اور توانائی کے وزیر انکیش شرما نے لکھنؤ کے سنگم آڈیٹوریم میں پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت جاری سرگرمیوں اور پیش رفت کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران وزیر شرما نے تمام ضلعی سطح کے افسران کو ہدایت دی کہ کوئی بھی اہل شخص پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت مکانات سے محروم نہ رہے۔ انہوں نے وارڈ کیمپ لگانے اور تمام اہل خاندانوں کی درخواستوں کو فوری طور پر نمٹانے کی ہدایت کی۔ اس دوران انہوں نے خاص طور پر کم پیش رفت والے ضلعوں کے افسران کو درخواستیں جلد نمٹانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ 15 دن بعد دوبارہ جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے گا اور پیش رفت پر غور کیا جائے گا۔ مدرسہ عالیہ عرفانیہ چوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 1500ویں یوم ولادت باسعادت کے موقع پر جلسہ سیرت النبی و نعتیہ مشاعرہ زیر صدارت قاری امتیاز احمد پرتاپ گڑھی منعقد ہوا۔ اپنے افتتاحی خطاب میں مولانا خالد رشید فرنگی مہدی نے کہا کہ حضور کی سیرت اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو ایک نمونہ بنائیے تاکہ غیر مسلم حضرات کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ اس کے بعد مولانا سید عمار حسنی ندوی نے پڑوسیوں کے حقوق پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور حضور کے رحمت عامہ کا ذکر فرمایا۔ مولانا کفیل اشرف نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، کمالات فاضلہ اور آپ کے بے مثال معجزات پر تفصیلی گفتگو کی۔ ایرا یونیورسٹی نے ابتدائی بچپن کی دیکھ بھال اور غذائیت پر مرکوز ایک ماہ طویل جشن کا آغاز کرتے ہوئے نیشنل نیوٹریشن ماہ 2025 کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب کا آغاز درخت لگانے کی مہم اور رسمی چراغ روشن کر کے کیا گیا، جس میں پروفیسر ڈاکٹر اروند کمار سریواستو، ڈاکٹر کہکشاں پروین اور پروفیسر عباس علی مہدی نے خطاب کیا۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر پیالی بھٹاچاریہ نے اپنے لیکچر میں بچوں کی مجموعی نشو و نما میں ابتدائی تغذیہ کی اہمیت پر زور دیا۔ ڈاکٹر شکھا سریواستو نے دودھ چھڑانے اور تکمیلی خوراک کے چیلنجز، ابتدائی غذائیت اور دائمی بیماری کے خطرات، 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں عام کمیوں اور نشو و نما اور صحت میں فائٹو کیمیکلز کے کردار پر گفتگو کی۔
44واں جشن رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موقع پر جو اس سال آپ کی ولادت باسعادت کا 1500واں سال بھی ہوگا، جشن اور صوبائی تقریری مقابلوں کی تیاری کے سلسلے میں چھٹا مشاورتی جلسہ ظفر یاب جیلانی میموریل سوسائٹی کے زیر اہتمام اسلامیہ کالج لال باغ میں عادل احمد صدیقی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ناظم جلسہ سید کفیل احمد ایڈوکیٹ نے جشن اور تقریری مقابلے کے تعلق سے تیاریوں کا جائزہ لیا اور ان تیاریوں پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ مجلس استقبالیہ کے صدر ذاکر علی ایڈوکیٹ نے مشاورتی نشست میں تمام شرکاء کا استقبال کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور جشن کامیاب ہو۔ صدر جلسہ نے بانیان جشن کو یاد کیا اور جشن کی کامیابی کی دعا کی۔ سید حسیب احمد کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔